عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین و سامعین، آج کے اس مبارک دن جمعۃ المبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر ہمیں درود پیش کر لیا جائے. پڑھیں بابا سے بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم. حضرات، جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے میں عرض کیا کہ یہ ماہ مبارک رجب المرجب شریف جو اپنے دامن میں کئی یادیں کئی بہاریں سمیٹے ہوا ہے، جس میں خواجہ خواجگان عطائے رسول ہند الولی کا عرس بھی منایا جاتا ہے. حضور مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا جشن بھی منایا جاتا ہے. میرے عزیزوں، حضور مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا اسلام میں وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ اس کو واضح کرنا، اس کو بتانا اس قلیل وقت میں ممکن نہیں ہے. بس یوں سمجھیے کہ حضور مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ایسا مقام ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہچان ہی بتا دیا ہے کہ علی کا ذکر سننے سے تم دیکھو کہ جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ لینا کہ وہ مومن ہے، اور جس کے چہرے کا رنگ بدل جائے، رنگ تغیر ہو جائے، رنگ میں چینجنگ آ جائے، سمجھ لینا کہ وہ منافق ہے. یعنی کہ صاحب ایمان اور منافق کے درمیان کی جو علامت، جو پہچان، جو چہن بتایا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حضور مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا ہے. میرے عزیزوں، حضور مولائے کائنات وہ مولائے کائنات ہے کہ ہم اور آپ آج کے اس دور میں لاکھوں روپے خرچ کر کے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نصیبہ آپ کا فرمایا ہے مولائے کائنات کا کہ ہم تمام لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے جس کعبے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، مولائے کائنات کی ولادت اسی کعبے کے اندر ہو رہی ہے. تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں رہتا ہے، بس اتنا کہوں کہ اس کعبے کی عظمت جس پر کروڑوں سلام ہے، جس پر لاتعداد سلام ہے، اس کعبے کی عظمت جس کو دیکھنے کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ دنیا بھر میں مچل رہے ہیں، بے چین ہیں کہ دکھا دے یا الہی وہ خانہ کعبہ، وہ مکہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں لوگ تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں زیارت کے لیے، وہاں جانے کے لیے. مولا کائنات کی محبت دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ خانہ کعبہ میں ولادت ہو رہی ہے، آپ کی خانہ کعبہ میں پیدائش ہو رہی ہے. حالانکہ اس میں بعض محققین نے اختلاف کیا ہے، بعض نے اس کا انکار کیا ہے، لیکن فضائل کے معاملات میں جو حدیثیں، جو روایتیں مل جائیں وہ سب کے سب قابل قبول ہوا کرتی ہیں. وہ مولا کائنات جو خانہ کعبہ میں تشریف لا رہے ہیں اس دنیا میں، لیکن آپ آنکھ نہیں کھول رہے ہیں، خانہ کعبہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں. میرے عزیزوں، 3 دن گزر گئے. جس گھر میں بچہ پیدا ہونے کی خوشیاں منانی چاہیے تھی، اس گھر میں اب ماتم کا ماحول ہے.
لوگ پریشان ہیں، حضرت ابو طالب پریشان ہے۔ حضور نے جن کو اپنی ماں کی طرح فرمایا، یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور طفلی آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تشریف لائے تھے تو آپ کے والد کا سایہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ کا بھی سایہ آپ کے سر سے رخصت ہو گیا تھا۔ پھر جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ اب آپ حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ حضرت ابو طالب کہ یہاں جب یہ حضرت مولا علی کی ولادت ہوئی ہے، حضرت ابو طالب نے ایسی محبت فرمائی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے یہاں فاقے کی نوبت رہا کرتی تھی، کھانے کی بہت تنگی ہوا کرتی تھی، لیکن آپ اپنے اور بچے کو، اپنی اور بچیوں کو کھانے کے لیے نہیں دیا کرتے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جب اسی گھر میں حضور مولا کائنات تشریف لا رہے ہیں اور 3 دن گزر گئے ہیں، گھر میں خوشی کی بجائے ماتم کا ماحول ہے، حضرت ابو طالب پریشان ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جنہیں آقا کریم نے اپنی ماں کی طرح بتایا ہے، یعنی کہ جب عالم طفلی میں آپ حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر تشریف لائے تھے تو فاطمہ بنت اسد نے اپنے بچوں سے زیادہ بڑھ کر آپ کا خیال رکھا تھا، اس لیے آقا کریم نے بھی آپ کو اپنی ماں کا درجہ عنایت فرمایا۔ اور جب حضرت مولا کائنات تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے گھر پہنچتے ہیں اور اپنی چچی محترمہ سے فرماتے ہیں، اے چچی لاؤ اپنے شہزادے کو میرے گود میں دے دو۔ آپ نے دیکھا کہ جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، جہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے، وہاں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کی چچی کے چہرے پر ذرہ برابر بھی خوشی کے آثار نمایاں نہیں ہو رہے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اے چچی جان کس بات نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بیٹا تو دیا ہے لیکن مجھے ایسا گمان ہوتا ہے کہ یہ بیٹا معذور ہے، یہ آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچی جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنا بازو مبارک پھیلایا اور کہا، دیجیے اپنے شہزادے کو، اپنے بیٹے کو میرے ہاتھ میں دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اپنے دست مبارک میں لیا ہے، اپنی آغوش محبت میں لیا ہے، حضور مولا کائنات نے اپنی آنکھ کو کھول دیا ہے۔ 3 دن سے جس ذات والا صفات کا انتظار تھا مولا کائنات کو، مولا کائنات نے کعبۃ اللہ دیکھنا گوارا نہیں کیا، والدین کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، مکے کی حسین وادیوں کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، بلکہ آپ نے گوارا کیا ہے تو اس کا چہرہ دیکھنا گوارا کیا ہے کہ حاجیوں اور شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ساری دنیا کعبہ دیکھنے کے لیے تڑپتی ہے اور مولا کائنات کعبے کے کعبہ کو دیکھنے کے انتظار میں اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے۔ جو ہی آقا کریم کے آغوش محبت میں آتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں اور پہلی زیارت جو فرما رہے ہیں، پہلا رخ زیبا جو دیکھ رہے ہیں، وہ رخ زیبا جس کے صدقہ میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، وہ رخ زیبا جس کے صدقہ میں رب نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا ہے، وہ رخ زیبا جس کے صدقہ میں اللہ نے زمین و آسمان، سورج و چاند و ستارے کو بنایا ہے۔ حضور مولا کائنات نے آنکھ کھولتے ہی اس رخ زیبا کی زیارت فرمایا۔ اور غذا کون سی ملی آپ کو؟ آپ نے جو سب سے پہلی غذا لیا ہے، کیونکہ ماں پریشان تھی کہ بچہ نہ رو رہا ہے، نہ بلک رہا ہے، نہ آنکھیں کھول رہا ہے، نہ ہی کہ دودھ پی رہا ہے، بس سانس ہے کہ چل رہی ہے، سانس ہے کہ چل رہی ہے، دھڑکن ہے کہ چل رہی ہے، لیکن کوئی دعا کی آوازیں نہیں آ رہی ہے۔ آئے بھی تو کیسے آئے؟ یہ دل تو انتظار میں ہے، یہ آنکھیں تو انتظار میں ہے کہ دیدار یار ہو جائے۔ اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شکوہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے سنایا ہے کہ آپ کو اس نے نہیں کھولا تھا، آپ کھول دیا ہے، آپ کی گود میں جاتے ہی ابھی تک اس نے اپنی ماں کے آغوش سے لپٹ کر ماں کی چھاتی سے دودھ نہیں دیا ہے، اتنا سننا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تعالیٰ نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے دہنے مبارک میں رکھا ہے اور وہ آگے دہن لے کر مولائے کائنات کے دہن میں ڈالا ہے، تو پھر عالم یہ ہے کہ عالم ایسا ہو جاتا ہے کہ حضرت مولائے کائنات منبر پر بیٹھ کر جوانی کے عالم میں فرماتے ہیں سلونی سلونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو تو میں تمہارے ہر سوال کا جواب دے دوں گا، مجھ سے زمین کے اوپر کا سوال کرو، مجھ سے زمین کے نیچے کا سوال کرو، مجھ سے زمین آسمان کے اوپر کا سوال کرو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ یہ وہی معجزہ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے اس لعاب کا، جو مولا کائنات کی پہلی خوراک بنا، پہلی غذا بنا۔ میرے عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ حضور مولا کائنات کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور مولا کائنات اس بات پر بہت ہی فرحت و شادہ رہا کرتے تھے۔ مولا کائنات بارہا فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں، تمہیں رسول سے تو ایک بار ملنا ہے، لیکن رسول سے ملنے کے لیے مجھ سے 2 بار ملنا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اندر آئے تو امام کو آپ نے ایک بار ہی دیکھا ہے، مؤذن صاحب کو آپ نے ایک بار ہی دیکھا ہے، لیکن جب آئے تو دروازے سے ایک بار آئے دیکھنے کے لیے، اب دیکھ کر جو جا رہے ہیں تو اسی دروازے سے دوبارہ جا رہے ہیں۔ تو مولا کائنات اس بات سے بارہا پوچھ ہوا کرتے تھے اور خوشی میں فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، رسول سے تو ایک بار ملو گے، مجھ سے 2 بار تمہیں ملنا پڑے گا۔ میرے عزیزوں، وہی مولا کائنات جو پھر بڑے ہو کر علم کا سمندر بن جاتے ہیں، علم کا کوہ ہمالہ بن جاتے ہیں، طاقت و شجاعت آپ کے قدموں کی دھول بن جایا کرتی ہے۔ جب خیبر کو فتح کرنا ہوا تو علی علی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، بدر و حنین میں علی علی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، تمام کے تمام غزوات میں علی علی کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ وہی علی جو بہادری میں سب سے آگے ہیں، جو ہمت و شجاعت میں سب سے آگے ہیں، وہی علی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے بھی سب سے آگے ہیں، وہی علی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں تو اپنی جان دشمنوں کے حوالے کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ جا رہے ہیں۔ وہی علی جب پورے مکہ کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسالت سے انکار کرنے پر آمادہ ہے، تو وہی علی جو عالم تکوین ہے، جو محض 8 سے 9 سال کے ہیں، سب سے پہلے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ حضور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے عزیزوں، ہر کسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اگر کسی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، یعنی حضرت مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ سن بلوغ کو پہنچ چکے تھے، حضرت خدیجہ کبریٰ نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ سن بلوغ کو پہنچ چکی تھی۔ لیکن میرے عزیزوں، حضور مولا کائنات کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ نے عالم کفری میں ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شہرہ میں سب سے آگے رہے۔ دعوت ذوالحشیہ میں تمام کے تمام خاندان والوں کو جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے نبی اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ دار اور محلے دار اور خطے والوں کو دین کی دعوت دے دو، رب کی وحدانیت کا اقرار کرا دو، اپنی رسالت کا اقرار کرا دو، تو وہی مولا کائنات ہے، وہی ننھا مبلغ ہے جو مکے کی گلیوں میں جا رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بلایا ہے آپ کھانے کی دعوت۔ وہی مبلغ ننھا مبلغ یہ دعوت کس کی دعوت تھی؟ کھانا کے ذریعہ تھا۔ اصل میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے لوگوں کو آشنا کرانا تھا، اللہ رب العزت کی معرفت لوگوں کے دلوں میں پہنچانا تھا۔ میرے عزیزوں، یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو خانہ کعبہ میں تشریف لاتے ہیں، یہ علی ہے جن کی تشریف آوری اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے، اور یہی علی ہے جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو دنیا نے دیکھا کہ منبر و محراب پر ہی آپ کے اوپر ضرب لگائی گئی تھی، یعنی کہ وہ علی جو اللہ کے گھر میں تشریف لائے اور اللہ ہی کے گھر سے اللہ کی جانب رخصت ہو گئے، اور وہ علی جس نے زندگی گزاری ہے تو قرآن کے ساتھ گزاری ہے، زندگی گزاری ہے تو صاحب قرآن کے ساتھ گزاری ہے، زندگی گزارا ہے تو پروردگار کی اطاعت و بندگی کے ساتھ گزارا ہے، زندگی گزارا ہے تو قرآن مقدس کی تلاوت کے ساتھ
گزارا ہے۔ وہ علی سے جب پوچھا گیا اے علی آپ قرآن کتنا پڑھ لیا کرتے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا اے لوگوں میں ابھی گھوڑے کی زین پر ادب بھی نہ رکھ پاتا ہوں کہ میرے 70 قرآن اور 60 قرآن مکمل ہو جایا کرتے ہیں۔ لوگوں نے جب پوچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بتائیے تو مولا کائنات نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر تو بہت ہی بڑی چیز ہے، میں اگر صرف بسم اللہ کے بعد کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو اے لوگوں پورے 70 کے 70 اونٹ وزن سے بھاری ہو جائیں گے اور وہ باقی تفسیر مکمل نہ ہو پائے گی۔ میرے عزیزوں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے لگے ہوئے اس جواب دہن کا کمال ہے کہ مولا کائنات سے نہ حکمت و شجاعت میں کوئی ہاتھ ملا سکتا ہے، نہ کوئی علم و حکمت و فراست میں کوئی ہاتھ ملا سکتا ہے۔ وہ علی صرف زمین کے اوپر کی خبر نہیں دے رہے ہیں، وہ علی صرف آسمان کی خبر نہیں دے رہے ہیں، بلکہ علی نے یہاں تک فرمایا ہے کہ میں آسمان کے راستوں کو اس طریقے پر جانتا ہوں جس طریقے پر تم زمین کے راستوں کو جانتے ہو۔ میرے عزیزوں علی کی رسائی صرف زمین اور مکہ اور مدینہ اور کوفہ کی وادیوں تک نہیں بلکہ آسمان کے راہوں تک ہے۔ میرے عزیزوں حضور مولا کائنات سے حضرت سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بار مولا کائنات کے ساتھ قبرستان میں گئے، آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، ارے مرے ہوئے لوگوں سے کیسے بات کوئی کر سکتا ہے؟ مرے ہوئے لوگ کیا کوئی جواب بھی دے سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں آؤ مولا کائنات کی بارگاہ میں مولا کائنات سے روایت کرتے ہیں حضرت سعید بن مسیب نے کہا کہ ہم لوگ قبرستان میں گئے تو مولا کائنات نے فرمایا آؤ چلو ہم لوگ آپس میں تو بہت باتیں کرتے ہیں، آج مردوں سے باتیں کر لیا جائے، آج مردوں کی باتیں سن لی جائے۔ حضور مولا کائنات نے قبر کے پاس جا کر پوچھا اے لوگوں تم اپنا حال بتاؤ، تم خود سے اپنا حال بتاؤ گے یا میں تمہارا حال بتاؤں، اور میں تمہارے گھر والوں کا حال تمہیں بتاؤں یا تم خود اپنے گھر والوں کے حال بتاؤ گے؟ میرے عزیزوں حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا جب اللہ چاہے تو اللہ والوں کو بہت کچھ سنوا دیا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں سعید بن مسیب کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں قبر سے آواز آئی اے مولا کائنات اے علی مشکل کشا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود ہی ہمارے گھروں کے حالات بتا دیجئے۔ حضور مولا کائنات نے فرمایا اے لوگوں تم تو دنیا کو چھوڑ آئے، تم تو اللہ کی راہ میں واپس چلے آئے، تمہارا تو وصال ہو گیا، تمہاری تو موت ہو گئی، تم تو دنیا کو چھوڑ آئے، لیکن جس محلات کو تم چھوڑ آئے تھے ان محلات کو لوگوں نے تقسیم کر دیا، لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تمہاری اولادوں نے آپس میں بٹوارا کر لیا ہے، تمہاری بیواؤں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، تمہارے بچوں نے عیش و عشرت کی زندگی گزارنا شروع کر دیا ہے۔ پھر قبر سے آواز آتی ہے اے علی آپ درست فرما رہے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں یہاں آ کر اللہ کے یہاں سے اس کا اجر مل رہا ہے، لیکن ہم جو چھوڑ آئے دنیا میں اس کا ہمیں کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں مولا کائنات کا مردے سے ہم کلام ہونا اور اس سے جو سبق باہر ہمیں آپ کو مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ میرے عزیزوں یہ دنیا یہ زندگی جو ہمیں اس دنیا میں ملی ہے بڑی انمول نعمت ملی ہے۔ میرے عزیزوں اس مردے کے اس فرمان سے سنیے کہ جو کچھ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا اس کا اجر ہمیں مل رہا ہے، اور جو کچھ ہم دنیا میں چھوڑ آئے اس سے ہمیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا جو لوگ بیلنس اور بلڈ میں ایک ہے تو دو اور دو ہے تو تین اور تین ہے تو چار کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں کہ کسی مدرسے کی تعمیر کرا دی جائے، کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں کہ کسی ہاسپٹل کو بنا دیا جائے جس سے غربا اور مساکین کے علاج کا سامان ہو سکے، جو لوگ یہ خیال نہیں کر رہے ہیں کہ غریب بچیاں جو جوان ہوئے عرصہ گزر گئے اب وہ بوڑھے ہونے کی دہلیز پر جا رہی ہیں، ہم کھڑے ہو کر ان کا نکاح کرا دیں۔ میرے عزیزوں اگر آپ اسی پیسے کو ان کاموں میں لگا دیا تو یقین جانیے اس کی خیرات و برکات آپ کو دنیا میں بھی ملے گی، آپ کو قبر میں بھی ملے گی اور آپ کو حشر میں بھی ملے گی۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ
असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने मानने वाले हैं, अहले बैत रसूल के चाहने मानने वाले हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, तो जिंदगी ऐसी ही गुजारना है जैसी जिंदगी गुजारने का हुक्म हमें अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमाया है। जिंदगी ऐसी ही गुजारना है जैसी जिंदगी अल्लाह के रसूल के सहाबी सहाबाए किराम ने गुजारा है। इसी ऐसी ही जिंदगी गुजारने में दुनिया की भी कामयाबी है और आखिरत की भी कामयाबी है। अल्लाह से दुआ है कि 13 रजबुल मुरज्जब हुजूर मौलाए कायनात की विलादत की तारीख है और 13 रजबुल मुरज्जब बहुत दूर नहीं, कल ही है। बरोज शनिचर 13 रजबुल मुरज्जब है। हुजूर मौलाए कायनात की बारगाह में नज़र न्याज पेश करे और उनके वसीले से रब से दुआ मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला मुश्किल कुशा के सदक़े में मुश्किल कुशाई फरमाए, ईमान पर रखे और ईमान ही के खातिर खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।